کچھ ایسے لوگ جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ان کی نماز کو ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ آ کر نماز پڑھتا ہے اور نماز میں جلد بازی کرتا ہے، یعنی کہ رکوع اور سجود کو صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں کی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو صحیح سے ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ تو جب یہ جلدی جلدی بندہ نماز کو پڑھتا ہے نا، تو ایک تو وہ شخص ہو گیا کہ اس کی نماز کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کی نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، اور وہ اسی طرح سے لا کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نماز سے میں بے تعلق ہوں، اس کی نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہم نے اس کی نماز کو قبول کیا ہے۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی، جو کامیاب ایمان والے ہیں، ان لوگوں کی ایک صفت بیان کر رہا ہے۔ کچھ صفتوں میں جو سب سے پہلی صفت ہے نا، وہ یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلا ان کا کام یہ، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے، ایک بزرگ تھے نا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی تو سارے لوگ ہنگامہ ہو گیا، پورا محلہ اکٹھا، پورا ایریا علاقہ اکٹھا ہو گیا، لیکن یہ اپنے وہیں برابر میں نماز پڑھتے رہے، انہیں کچھ خیال ہی نہیں۔ تو جب آگ لگ گئی، سارے آ گئے، آگ بجھ گئی، اس کے بعد بزرگ سے پوچھا بھائی آپ کہاں محو تھے؟ آپ نماز پڑھتے رہے، گھر میں آپ کی آگ لگ گئی اور آپ کو پتہ بھی نہیں، اور سارے لوگ آئے، آگ بجھی بڑی مشکل سے۔ تو فرمانے لگے مسکرا کر کہ تم سارے لوگ اتنی سی دنیا کی آگ کو نہیں بجھا پا رہے تھے، میں جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ یعنی کہ وہ اپنے لیے تو بہرحال بجھا ہی رہے تھے نا، کیونکہ وہ نماز پڑھنا عبادت میں مشغول۔ تو ایسے بزرگان دین نماز پڑھتے تھے کہ وہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ کبھی کبھی اس طرح سے وہ لوگ علاقوں میں جا کر نماز کو ادا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے کہ گھاس ان کے اوپر اگ جاتی تھی، یعنی کہ وہ اسی طرح سے مٹی میں دبے رہتے تھے اور گھاس ان کے اوپر اگ جاتی تھی۔ اس طرح سے وہ اللہ کے ذکر میں محو ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک وہ لوگ جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نماز میں جلد بازی بہت کرتے ہیں، جلدی نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، ارکان کو صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو بندہ دکھاوے کی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شرک کے برابر ہے۔ شرک کیوں ہے؟ شرک اس لیے، شرک کی کئی قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہوتا ہے، شرک اصغر ہوتا ہے، تو تمام قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ یہ نماز دکھاوے کی پڑھنا یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ تو شرک کیوں؟ کیونکہ جو نماز ہے نا وہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ نماز اللہ کو راضی کرنے کا ایک آلہ ہے، تو یہ چونکہ خالص اللہ کی عبادت ہے تو یہ پڑھی جائے گی خالص اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جب ہماری نماز ہے ہی اللہ کے لیے اور نماز کا مقصد ہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اب دل میں یہ خیال آ گیا کہ بھئی ہم فلاں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، فلاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا ان کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، گھر پہ نہیں پڑھتے تھے باہر نکل کے پڑھنے لگے، تو یہ دکھاوے کی نماز ہے، تو یہ شرک کے برابر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو جو شرک کر رہا ہے، تو جب وہ عمل ہی قبول نہیں ہے تو اس کی وہ نماز قبول کہاں ہوگی؟ جبکہ اس نماز پڑھنے پہ تو وہ بندہ خود گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی عبادتیں اور نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس لیے عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، جو عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یہ بڑی بات ہے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ حکم اللہ کا ہے تو کیا ہم یہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے
जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।